ایک بحث سے پائی جاتی ہے کہ یہ ایسے جو امام آئے گا یا جو خلیفہ انبیاء ہوتے ہیں، خاص طور پہ ختم نبوت کے بعد، کیونکہ برادران اسلام میں کہا جاتا ہے کہ پیغمبر بہرحال معصوم تھا، لیکن اس کا جو خلیفہ ہے وہ غیر معصوم ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی ان کے یہاں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں کہ نبی جو ہے، بعض کا کہنا یہ ہے کہ صرف اور صرف اس وقت معصوم ہے کہ جس وقت اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یعنی قرآن کو پہنچانے میں معصوم ہے۔ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ جب پیغمبر بن گئے، یعنی مبعوث ہو گئے، 40 سال کے بعد جو 23 سال کی زندگی تھی، اس 23 سال میں پیغمبر معصوم تھے، اس کے علاوہ 40 سال سے پہلے کی زندگی میں چونکہ نبی نہیں تھے، لہذا ان سے ممکن ہے کہ سہون یا عمدن گناہ ہو گیا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، نبی نبوت سے پہلے بھی معصوم ہے اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہے، اور یہی عقیدہ ہم امامیہ کا ہے کہ نبی ہمیشہ سے معصوم ہوتا ہے، اس کے ہاں کسی طریقے کی کوئی خطا کا امکان نہیں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ نبی بہرحال معصوم ہو سکتا ہے، لیکن امام کہاں سے معصوم ہے یا اس کا جانشین معصوم ہونا ضروری نہیں ہے؟ کیونکہ ان کے ہاں کہا جاتا ہے کہ انبیاء بہرحال ایک آسمانی سلسلہ ہے، اور اس کے بعد جو خلافت ہے وہ لوگوں کے درمیان سے چنی ہوئی ہے، تو اس کے لیے غیر معصوم بھی خلیفہ بن سکتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، جب سلسلہ نبوت نص سے ثابت ہے اور اس کو منسوب کرنے والے خود خداوند ہے، تو ظاہر سی بات ہے ان کا جانشین بھی اللہ کی طرف سے منسوب کیا جائے گا، کوئی انسان یہ طے نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی بھی معصوم ہوگا اور امام بھی معصوم ہوگا۔ اب یہ جو سوال ہے کہ غیر معصوم ہو سکتا ہے، غیر معصوم ہو سکتا ہے امام، یعنی جو جانشین ہے نبی کا، اس سوال کو ذرا الٹ دیا جائے۔ اگر کسی کے غیر معصوم ہونے میں بہتری ہے، یا یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہی کہنا ہے کہ نبی اور امام میں سے کسی ایک کو غیر معصوم ہونا چاہیے، تو بہتر یہ ہوتا کہ نبی غیر معصوم ہوتا، بجائے اس کے کہ امام غیر معصوم ہو، نبی غیر معصوم ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ ہر آدمی کہا کہ نبی غیر معصوم ہوتا ہے تو ویسا بھائی، نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع ہوا۔ اب مثلا نعوذ باللہ بقول بعض لوگوں کے، ہمارے یہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہنے لگے ہیں کہ انبیاء سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ جناب آدم سے کوئی غلطی ہو گئی، تو اس کے بعد اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مثلا جناب شیس موجود ہے، ان کے بعد کسی سے خطا ہو گئی تو ان کے بعد والا نبی موجود ہے، مثلا یہ خطا ہو گئی، اس کے بعد کا نبی موجود ہے، اس کے بعد کا نبی موجود ہے، اس کے بعد کا نبی موجود ہے۔ لیکن جب پیغمبر اسلام کا سلسلہ آ گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ پیغمبر آخری نبی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے بعد اگر خطا ہوگی تو اس کے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ آنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ نبوت میں کوئی خطا ہو سکتی ہے، نہ امامت میں کوئی خطا ہو سکتی ہے۔ اگر ابھی تک خطا ہوتی بھی چلی آئی، مثال کے طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ انبیاء میں خطا ہوتی بھی چلی آئی، تو اب امامت کا مسئلہ ہے، تو اب یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ ابھی تک خطا ہوتی تھی تو اگلا نبی بھیج دیتے تھے، جب آخری نبی کو بھیج دیا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خطا ہوئی تو اب اصلاح کا امکان نہیں پایا جاتا۔ جب اصلاح کا امکان نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانشین کو معصوم ہونا پڑے گا، جانشین کو معصوم ہونا پڑے گا، تاکہ چیزوں کو اسی طریقے سے چلاتا رہے کہ اس کے اندر کوئی خطا نہ پائی جائے، کوئی خطا نہ پائی جائے۔ یہ دنیا کا نظریہ ہے کہ غیر معصوم کے ذریعے سے شریعت چل سکتی ہے،
لیکن اللہ کے قاعدے میں، اللہ کے قانون میں کہیں یہ نہیں ہے کہ غیر معصوم کے ذریعے سے شریعت آگے بڑھ سکتی ہے، کیونکہ اس پہ بہت چھوٹا سا میں آپ کو سامنے ایک دلیل پیش کر دوں اور آج کی بات کو اپنے مکمل کروں۔ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ مثلا معصوم سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، خواہ کم بذہن گناہ ہو سکتا ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو اس قول کے بعد ہم اللہ کی عدالت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ توحید کی بات عدل ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد اگلے مرحلے میں ہم اللہ کو عادل مانتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہہ دے کہ نبی سے مثلا خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر نبی سے غلطی ہونے کے بعد وہ پھر بھی نبی باقی رہ گیا تو پھر ہم نے اور آپ نے کیا غلطی کی ہے؟ ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا گیا؟ غلطی تو ان سے بھی ہو رہی ہے، گناہ تو ان سے بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے انہیں نبی بنا دیا۔ نہیں عزیزوں، یہ بالکل بھی عدالت پروردگار کے مطابق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ نبی سے خطا ہونے کے بعد بھی نبی رہ جاتا ہے تو پھر ہم اور آپ جیسے معمولی انسان سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو جہنم میں کیوں ڈالے جا رہے ہیں؟ تو پھر ہمیں جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ برگزیدہ بندے ہیں۔ جب وہ اتنے بہتر اور عمدہ ہونے کے بعد اگر ان سے غلطی ہو گئی تو پھر ہم اور آپ تو معمولی سے انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء جو بھی کرتے ہیں، جتنی دن بھی رہتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں اور مصون عن الخطا ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا تصور ہے، اور بعض لوگوں کی حماقت ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ معصوم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ معصوم کو اللہ نے چنا ہی ہے ان کے صبر کی بنیاد پر، ان کے تقوی کی بنیاد پر،